ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، جس کے سامنے کھڑے ہو کر یہودی 2000 سال سے تقریباً اس دیوار کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار گریا پڑ گیا۔ دوستو، آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہودی یہاں اس جگہ یعنی دیوار گریا کے پاس آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں، انہیں کس مسیحا کا انتظار ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہودی اس دیوار سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اس دیوار گریا کی موجودہ تاریخ اور فلسطین کے موجودہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیوار گریا اصل میں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے نتیجے میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے، یا اس کی بنیاد کا بچ جانے والا آخری حصہ ہے، جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی۔ اسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب تعمیر کروانا شروع کیا، جو اس وقت یہودی قوم یعنی بنی اسرائیل کے حکمران تھے، لیکن اپنی زندگی میں وہ اس دیوار کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل عثمانی کو جنات سے مکمل کروایا، اور انہی کے نام پہ اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ایک پیغمبر تھے، جنہیں اللہ پاک نے چرند پرند انسان، ہوا، پانی اور جنات پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی عطا کی گئی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملی، نہ ملے گی۔ اس حکومت کا مرکز یروشلم شہر تھا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کی طرف کسی بھی قسم کے ہیکل کا کوئی تصور موجود نہ تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی وجود تھا۔ یہ قوم ایک خانہ بدوش زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کا ہیکل عبادت گاہ ایک خیمہ ہوا کرتا تھا، جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور اسی خیمے کی جانب، اسی تابوت کی جانب یہ منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تابوت سکینہ جنت سے لایا ہوا ایک صندوق تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر اس زمین پر آئے تھے، اور یہ نسل در نسل نبیوں کو بطور وراثت تقسیم ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، منو سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک اور دوسرے پیغمبروں کی اس میں یادگاریں موجود تھیں، اور یہودی اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ کے ہر قسم کی بلاؤں سے نجات پاتے تھے، اور اسے اپنے سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے، کیونکہ اس تابوت پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ کسی بھی جنگ کے دوران انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا درپیش ہوتا تو یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے نکال کر رکھ لیتے اور دعائیں کرتے، تو اس تابوت کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرماتا۔ اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا، لیکن دوسری دفعہ یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک ٹائٹس نامی حکمران نے ان پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، کہ جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ کسی کو نہ واپس مل سکا، اور اس ہیکل کی ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریا کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس دیوار کو دیوار گریا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق کا نام دیتے ہیں، اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ موجود ہے، جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس مقدس پتھر پر کوئی بھی پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ پتھر دیوار گریا کے بالکل مخالف سائڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی دیوار کے پاس آ کر رکا تھا، اور اسلامی تاریخ کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس ہیکل سے پہلے یہودیوں کا کوئی بھی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ہوئی، جس میں جنات اور انسانوں نے حصہ لیا۔ یہودی اسی دیوار کو
अपने इबादत का मरकज समझते रहे और इसी दीवार में ताबूत सकीना रखा गया। इस हैकल में सिर्फ बाअसर अफराद को जाने की इजाजत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद ये कौम सरकश हो गई और राह रात से भटक गई। अल्लाह पाक की तरफ से इस कौम पर अंबिया इकराम मबूस होते रहे, मगर इस कौम की सरकशी फिर भी खत्म ना हुई। इनकी सरकशी का आलम यह था कि ये अंबिया इकराम को भी शहीद कर दिया करते थे। फिर अल्लाह की जानब से इन पर अजाब मुसल्लत किया गया। बख्त नसर जो बाबुल का बादशाह था, इसने तलबीन के इलाके पर हमला कर दिया और आधे से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया, और जो जिंदा बचे उनसे ये कहा गया कि अपने हाथों से अपनी मुकद्दस इबादत गाहें मिस्मार करो। ऐसा ही हुआ और इसने हैकल की मुकम्मल तबाही के बाद यहूदियों की सारी कौम को अपना गुलाम बना लिया और हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। बख्त नसर ने इस ताबूत की बेहुरमती की। उस वक़्त चूंकि दुनिया में यहूदियत मजहब पर हक समझा जाता था, इसलिए बख्त नसर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इसकी सल्तनत पर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने हमला कर दिया। उन्होंने इसकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा डाली और इसकी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और तमाम यहूदी गुलामों को रिहा कर दिया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक नरम दिल और इंसाफ पसंद इंसान थे और आपने यहूदियों को भी हैकल सुलेमानी की तामीर की इजाजत दी। हैकल सुलेमानी तो दोबारा तामीर हो गया, लेकिन यहूदियों की सरकशी फिर भी कम ना हुई। तो अल्लाह पाक ने एक रूमी जनरल टाइटस इन पर मुसल्लत किया, जिसने फिर से हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बचा डाली। इसने यहूदियों का कत्लेआम किया और बाकी यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया या फिर अपना गुलाम बना लिया, और तकरीबन 2000 साल ये कौम यूं ही भटकती और फिरती रही। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे हुकूमत में न सिर्फ शिकस्त खुर्दा ईसाइयों को आम माफी दी गई, बल्कि बाबल के यहूदियों को भी बराबरी के हकूक दिए गए। कैदियों को रिहा कर दिया गया। हैकल सुलेमानी की मुकद्दस दीवार समेत तमाम इलाकों को मुकद्दस करार दिया गया। मगरबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम तर इंतजामात यहूदियों को सौंप दिए गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्हें मगरबी दीवार तो मिल गई, लेकिन इन्हें मरकजी मुकाम हासिल ना हुआ जो जंगे अजीम अव्वल के बाद इन्हें मिला। जंगे अजीम अव्वल के बाद जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो इस कौम को मरकजी हैसियत मिली। यहूदी आज तक इस दीवार को हाथ लगाकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते और पीटते हैं, तौबा और माफी तलब करते हैं। यही दीवार इनका मुकम्मल किबला है, लेकिन ये कौम हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तामीर की ख्वाहां है। यहूदी आज भी दीवार गिरिया के पास अपने आबा अजदाद पर होने वाले जुल्मात को याद करके रोते तो हैं, लेकिन सरकशी इनकी फितरत में शामिल हो चुकी है। रवायात के मुताबिक तारीख में यहूदी कौम पर जब हमला आवर हुए तो हमला आवर होने वाले हुक्मरानों ने इनके आबा अजदाद को इस दीवार से गिराकर कत्ल कर दिया, और उन्हीं जुल्मात को याद करके यहूदी इस दीवार के पास आकर रोते हैं और गिरिया जारी करते हैं। यही वजह है कि ये कौम ताबूत सकीना को आज भी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये दीवार इनके लिए एक इबादत गाह ही नहीं बल्कि एक मुकद्दस इबादत गाह बन चुकी है, जैसे मुसलमानों के लिए खाना काबा